تیرے ہیں، ہوش والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، وہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، وہ کربلا والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، شمع رسالت کے پروانوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت کے چاہنے والوں، اللہ رب العزت کا کروڑا کرم احسان ہے کہ رب کائنات نے اپنی توفیق خاص سے مجھے اور آپ کو اس عظیم الشان، عظیم المقاصد بابرکت محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ کیونکہ آپ صبح فجر کی نماز کے بعد سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں بس زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، کیونکہ ہم لوگ واقعات سنتے رہتے ہیں، خطابات سنتے رہتے ہیں، مگر آج اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ذکر تو ہم سنتے رہتے ہیں، عزیزان گرامی، مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جو اصحاب تھے، آپ کے اہل بیت تھے، آپ کے گھرانے والے تھے، آج کے دن آپ کے تمام رفقا کا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اور چونکہ یہ واقعہ اپنے دامن میں بہت سارے اس کے اندر معاملات ہوئے، بہت ساری باتیں ہوئی، مگر چونکہ یہاں پر جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا شجاعت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ ڈٹ جانا اور کلمہ حق بلند کرنا اور ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو یہ کہنا کہ ہم تجھے کبھی بھی اسلام کے خلاف کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور اسی بات پر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ہر چیز قربان کر دیتے ہیں۔ لوگ اپنی جان مال بچانے کے لیے، اپنے بچے بچانے کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے بچ جائے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سارا کچھ قربان اس لیے کر دیا، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا گھر بار، اپنا وطن، سب کچھ اس لیے قربان کر دیا تاکہ میرے نانا کا دین جو ہے وہ اسی طرح لہلہاتا رہے، نانا کا دین اسی طرح چمکتا رہے، دین اسلام کے لیے آپ یہ کام کرتے رہے۔ اب قرآن پاک میں نے آیت پڑھی، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اللہ فرماتا کہ میرے محبوب لوگوں سے کہہ دو، لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں تم سے کسی چیز کا اجر نہیں مانگتا، میں نے تمہیں قرآن دیا، یہ احسان کیا، مگر اجر نہیں مانگتا، میں نے تمہیں نماز دی، تم سے اس کا اجر نہیں مانگتا، تم بتوں کی پوجا کرتے تھے، تمہیں اللہ کی توحید کا جام پلایا، اس کا اجر نہیں مانگتا، تم اللہ سے بے خبر تھے، تمہیں اللہ کی خبر دی، تم سے اس کا اجر نہیں مانگتا، یعنی سب کچھ دیا، نماز، قرآن، زکوٰۃ، حج، ماں باپ، اولاد، سب کچھ حضور نے دیا، پہنچایا، دیا، کا اجر نہیں مانگتا، اگر کچھ مانگتا ہوں تو کیا الا المودۃ فی القربى، کہ اگر کچھ مانگتا ہوں تو وہ یہ کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا، کیا کرنا؟ محبت کرنا۔ ایک تو ہوتا ہے محبت وہ ہوتی کرو تو آپ کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، بندہ پیار کرتا ہے، مودت وہ ہوتی ہے، کہ محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا، مودت کا لفظ استعمال کیا، مقصد کہ جو ایمان والے ہیں وہ مودت کریں گے، یعنی حضور نے کہا ان سے پیار کرنا ضروری ہے، ان سے پیار کیے بغیر بندہ رہ ہی نہیں سکتا، تو کہا میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا اللہ سب کچھ دیا، حالانکہ یہ حضور نے تو نہیں کہا، قرآن کا حکم تھا، فرمایا اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ حضور نے فرمایا جس نے میرے اہل بیت سے، میرے حسنین سے محبت کی، حضور نے فرمایا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ کہا میرے حسنین کریمین سے اس لیے محبت کرنا کہ ان کی محبت کی وجہ سے کیا ہوگا، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ حضور نے دعائیں دی، بتایا، اور حضور نے خود یہ محبت کر کے بھی دکھائی، کیسے؟
آقا علیہ السلام مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، حسنین کریمین مسجد میں تشریف لے آتے ہیں، شہزادے آتے ہیں تو ننھے بچے ہیں، پاؤں ڈگمگاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام خطبہ چھوڑ کر آگے بڑھے اور حسن حسین کو اٹھایا اور لا کے ایک طرف امام حسن کو بٹھا دیا، دوسری طرف امام حسین کو بٹھا دیا تھا۔ اب اندازہ کیجیے کہ ذرا سوچئے گا، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، آج ہم جو بیٹھے ہیں نا یہاں ہم بھی کبھی تقریر خطاب کر رہے ہوں، کوئی عالم خطاب کر، کسی کا بچہ آ جائے تو کتنا بڑا بندہ آ جائے، بندہ ممبر چھوڑ کر جا کے اس سے ملنے نہیں جاتا، اس کو اٹھانے نہیں جاتا، مگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین خود آگے بڑھ کر، اور کون آقا علیہ السلام جو دونوں جہاں کے مالک ہیں، جو دونوں جہاں کا پوری کائنات کی رحمت للعالمین بن کر آگے بڑھے، حسنین کو اٹھایا، قریب بٹھایا۔ صحابہ یہ معاملہ ماجرا دیکھ رہے تھے اور بتایا کہ میرے شہزادے چھوٹے ہیں، مجھے دل میں یہ بات ہے ایسا نہ ہو کہ حسنین حسن کے زمین پر گر جائیں، اور میں اس چیز کی وجہ سے اٹھ کر گیا ان کو اٹھا کر لے آیا ہوں۔ کبھی تو یہ اب یہ دکھا کس کو رہے، یہ محبت کے انداز کس کو دکھا رہے، صحابہ کو، صحابہ کے مجمع میں، اور یہ حدیثیں بنی۔ کبھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اور ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے، کئی بار یہ روایتیں آتی ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے حسنین کریمین مسجد میں تشریف لے آتے ہیں، کیونکہ مسجد کا دروازہ جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ دروازہ جو تھا وہ مسجد کی طرف کھلتا تھا، گھر کا، حجرے کا، تو حسنین کریمین کے گھر کا دروازہ بھی حجرے کی طرف کھلتا تو بچے مسجد میں تشریف لے آتے تھے۔ اب حضور نماز پڑھ رہے ہیں، امام حسین کیا کرتے کندھے پر آ کر بیٹھ جاتے۔ اچھا آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کندھے پر بیٹھ جائے نا تو ماں باپ اگر نماز پڑھ رہے، چھوٹے بچوں کی عادت ہے، وہ کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کو دوڑتے ہیں، دیکھتے اور بچے کندھے پہ بیٹھ جاتے ہیں، مگر کیا کیا جاتا ہے، حکم کیا ہے کہ بچے کو پکڑ کر ایک ہاتھ سے اتار دیا جائے، نماز پڑھی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، میرے امام حسین اگر کندھوں پر بیٹھ جاتے ہیں، کہ جب کندھوں پر بیٹھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ اس کو کندھے سے اتار دیا، کہا یہ اپنی مرضی سے چڑھا ہے، اب جب تک اس کا جی چاہے یہ بیٹھا رہے، میرے ہاتھوں پر بیٹھا رہے۔ کہتے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو لمبا کر دیا، اتنا لمبا کیا، صحابہ کہتے کہ ہم پریشان ہو گئے، کیا قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں، وحی اتر رہی ہے کہ حضور نے سجدہ لمبا کر دیا، یا شاید حکم آ گیا ہے کہ نماز کو لمبا کیا جائے، یا دل میں خیال ہے کہ پتہ نہیں کیا آقا علیہ السلام کے جسم مبارک سے روح مبارک جو ہے وہ پرواز کر گئی۔ یعنی صحابہ نے بعد پوچھا یا رسول اللہ کہ اللہ کا حکم ہوا تھا کہ سجدہ کہ لمبا کر دو؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ کیا یہ حکم آیا تھا، کوئی وحی اتر رہی تھی؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ پھر آپ نے نماز کو اتنا سجدے کو لمبا کیوں کیا، ایسے ہوتا تو نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میرے غلاموں، کیونکہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو نظر نہیں آ رہا ہوتا نا، سجدے میں بندہ ہو ویسے تو بندے کو نظر آتا، اب سجدے میں ہو تو بندے کو پتہ نہیں چلتا مقتدیوں کو کہ آگے امام کس حالت میں ہے، کیا ہے کر رہا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ پھر سجدے کو لمبا کیوں کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین میرے کندھوں پر بیٹھا ہوا تھا، میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ اٹھ کے کھڑا ہوں میرا حسین گر جائے گا، فرمایا کہ اس لیے میں نے سجدے کو لمبا کر دیا تھا۔ اور کئی بار حضور نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، حسنین کریمین شہزادے آ جاتے، اب کہیں عرابی بدو دیہات سے صحابہ آئے ہوئے تھے، وہ چاہتے کہ بچوں کو روک دیں، آگے نہ آنے دیں، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، حضور اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرماتے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، میرے بچوں کو آگے آنے دو۔ ابھی حضور نے یہ سارے پیار لاڈ اٹھا کر دکھائے۔ کبھی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو چومتے سونتے تھے، فرماتے تھے یہ میرے دونوں جو ہیں میرے پھول ہیں دنیا کے، یہ میرے پھول ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا آقا علیہ السلام باہر تشریف لے جاتے، ننھے حسنین کریمین کھیل رہے ہوتے، امام حسین نے جب حضور کو دیکھا، حضور نے حسین کو دیکھا تو حضور نے کہتے صحابہ کا مجمع ساتھ تھا، صحابہ کا مجمع ساتھ تھا، حضور نے دیکھا کہ گلی میں حسین چل رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے کہا کہ آ حسین میرے پاس آ، حضور نے اس طرح ہاتھ پھیلائے، کہتے امام حسین حضور کے قریب آئے۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ جیسے بلاؤ کبھی ادھر بھاگ جاتے ہیں کبھی ادھر بھاگ جاتے ہیں، کہتے حضور نے ایسے کیا، قریب آتے کبھی ادھر نکل جاتے کبھی ادھر، حضور لاڈ اٹھا رہے ہیں، یہاں تک کہ حضور بیٹھ گئے، امام حسین آئے، حضور نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ اب صحابہ کا مجمع
یہ منظر دیکھ رہا تھا، شاید فلک نے کبھی ایسا منظر نہ دیکھا ہو کہ وہ لوگ کہ آج بندہ کونسلر ناظم ہو گلی میں اس طرح نہیں بیٹھتا، بچے کو نہیں اٹھاتا، یہ آقا علیہ السلام صحابہ دیکھ کر حیران۔ اب حضور یہ دکھا رہے تھے کہ لوگوں دیکھو کہ میرے اہل بیت سے محبت کیسے کرنی ہے، جس نے میرے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی حضور نے فرمایا یا اللہ تو اس سے محبت فرما، اور کہا یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما، اور مولا جو حسین سے بغض رکھتا ہے اس کو تباہ کر۔ یعنی اس طرح کی دعائیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آخر امام حسین کو حضور نے آگے بڑھ کر پکڑ لیا، سینے سے لگا لیا۔ اب امام حسین کے قدم میرے نبی کے قدموں پر، میرے آپ کے نبی نے امام حسین کو اوپر اٹھایا یہاں تک کہ گھٹنوں پر قدم رکھے، پیٹ پر جو ہے وہ کیا رکھے، قدم رکھے۔ اب حضور نے اس کو سینے سے لگا لیا اور اپنی زبان مبارک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چسوانا شروع کر دی تھی۔ حضور جانتے تھے ایک وقت آئے گا کہ کربلا میں میرے حسین کو پیاسا رکھا جائے گا۔ حضور نے اپنی زبان مبارک منہ میں دے کر کیا کیا، یہ آپ ان سے لاڈ کرتے، پیار کرتے۔ اور معاذ اللہ آج تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امام حسین بڑے مظلوم تھے، بڑے مجبور تھے۔ اللہ کی عزت کی قسم ایسی باتیں نہیں کہ امام حسین مظلوم تھے، مجبور تھے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ تو صرف رب کی رضا میں راضی رہنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جانیں دینے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور وہ کوئی ڈرنے والے گھبرانے والے نہیں تھے، بلکہ بچپن کا عالم ہے۔ امام حسن اور حسین کو دونوں کشتی لڑ رہے ہیں، کشتی لڑ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں امام حسن کو کہ بیٹا حسن حسین کو پکڑ لو، حسین کو ایسے داؤ پیچ استعمال کرو۔ تو پردے کے پیچھے آقا علیہ السلام کی صاحبزادی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھ رہی تھی، کہنے لگی بابا جان حسین چھوٹا ہے، حسین چھوٹا ہے، حسن بڑا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کس کو سکھائیں، آپ حسین کو سکھائیں کہ وہ حسن کو ایسے پکڑے۔ آپ حسین کو نہیں بتاتے، حسن کو بتا رہے، حسن تو بڑا ہے۔ آقا علیہ السلام مسکرا کر فرمایا میری بیٹی فاطمہ، حسن کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ حسین کو تو جبریل علیہ السلام آ کر بتا رہے ہیں۔ اب جن کی پرورش، جن کی ٹریننگ خود آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں جہاد کی، تو بتاؤ وہ کیسے گھبرا سکتے ہیں یا کبھی پیچھے۔ اور آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک طرف حضور کا صاحبزادہ جس کا نام غالباً محمد ابراہیم علیہ السلام اور دوسری طرف امام حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے اتنی دیر میں جبریل علیہ السلام آ گئے یا اسرائیل علیہ السلام آئے، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم آیا ہے، یہ دونوں سے آپ پیار کر رہے ہو، اللہ کا حکم ہے کہ ایک کو آپ رکھ لو اور ایک کو واپس بھیج دو، یعنی ایک کا انتقال ہو جائے گا، ایک کو آپ چن لیں آپ کس کو رکھنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں آقا علیہ السلام کو بھی اپنے صاحبزادے کو دیکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو ان کا نام تھا، کبھی حضرت امام حسین کو دیکھتے ہیں۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ فرشتے ایسا کر میرے بیٹے کو لے جا، کیونکہ میرا بیٹا گیا تو میں روں گا، اگر میرا حسین چلا گیا میری بیٹی فاطمہ روئے گی، میرا علی روئے گا، میرا حسن روئے گا۔ فرمایا کہ میری بیٹی لختے جگر بی بی فاطمہ روئے گی۔ تو حضور وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کو وار کے، اپنے بیٹے کو دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کو رکھا تھا، اور ان کو اپنے بیٹے کو امام حسین پر وار دیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شانیں ہیں، کیا مقام و مرتبے ہیں، اور کیا آپ کی ثقافتیں، کس کس پہلو سے آپ کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ تو عزیزان کرام یہ جو دن آیا حضور نے بچپن میں فرما دیا تھا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ روتے کیوں ہیں؟ حضور نے فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور آ کے مجھے بتایا، خوشخبری دی کہ تمہارا یہ نواسہ جسے تم بڑا پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو، اس کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور انہوں نے مجھے کیا کیا، وہ جس جگہ پر شہید کیا جائے گا اس جگہ کی مٹی بھی لا کر دی ہے، اور کہا ہے کہ جب میرا نواسہ شہید ہو جائے گا، امام حسین شہید ہو جائے گا، اس دن یہ بوتل کی جو مٹی ہے جو لایا ہوں یہ بھی سرخ ہو جائے گی۔ فرمایا کہ میرے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے۔ حضور کو پہلے پتہ تھا، بچپن میں بتا دیا گیا تھا، وہ تو امتحان کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ کربلا کے اندر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے تو وہ اسلام کی سربلندی کے لیے گئے تھے۔ جب امام حسین کو پتہ
پتہ چلا کہ یزید بدبخت وہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اسلام کو مٹانے کی باتیں کر رہا ہے، تو عزیزان گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب کربلا میں گئے تو جانے کے بعد آپ نے ساری چیزیں قربان کر دی، اور کربلا میں 3 کردار تھے۔ ایک کردار تھا یزیدیوں کا جو امام حسین کو شہید کرنے والے تھے، دوسرا کردار تھا کوفیوں کا جنہوں نے امام حسین کو بلایا اور پھر دھوکہ دیا، ساتھ نہیں دیا، خاموش رہے، جانتے تو تھے کہ امام حسین حق پر ہیں، یزید پلید بدبخت ہے، مگر کھڑے کس کے ساتھ تھے؟ نہ امام حسین کے ساتھ نہ یزید کے ساتھ، یعنی خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ یہ کوفہ والوں کا کردار تھا، اور تیسرا کردار کس کا تھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا کردار تھا۔ تو آج بھی دنیا میں ہر جگہ 3 کردار ہوتے ہیں، ایک طرف وقت کے یزید ہوتے ہیں جو دین کا تمسخر اڑاتے ہیں، دین کو مٹانے کی باتیں کرتے ہیں، دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور اپنی مرضی سے جیسے ابھی ہمارے نظام چل رہے ہیں، یعنی سود کا نظام، شراب کا نظام، یہی تو وہ یزید چاہتا تھا تو وہ بھی مسلمان اپنے آپ کو کہتا تھا، مگر نظام اپنا رکھنا چاہتا تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ میرے نانا کا دین میں کوئی بندہ یہ کرے۔ حالانکہ یزید یہ کہتا تھا امام حسین سے کہ آپ میری بیعت کر لو، آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی وہاں پر کمی نہیں تھی، کس چیز کی؟ مدینے کے اندر نہ ہاتھ چومنے والوں کی کمی تھی، نہ نذرانوں کی کمی تھی، نہ حضور کے جو غلام تھے آپ سے محبت کرنے والوں کی کمی تھی، سب کچھ تھا، مگر آپ نے سب کچھ لٹایا کیوں لٹایا؟ کہ اسلام بچ جائے۔ آج ہم دیکھو 10 محرم کا دن نا، سبیلے لگائیں گے، بریانیاں بنائیں گے، حلیم پکائیں گے، کھاتے ہیں، یہ ان کی محبت میں یاد میں ہوتا ہے، سارا کچھ ہے، اور وہ اتنے سخی ہیں وہ کسی کا رکھتے نہیں ہیں، ان کے نام پر کوئی کچھ قربان تو کرے، خیرات تو کرے، وہ ان سے بڑھ کر عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ مگر بات پھر وہ یہی ہے کہ امام حسین تو کربلا میں یہ درس دے کر گئے تھے کہ لوگوں ظالم کی حمایت نہ کرنا، دین دشمنوں کے ساتھ کبھی کھڑے نہ ہونا، چاہے پھر تمہیں سارا کچھ ہی قربان کیوں نہ کرنا پڑ جائے، ورنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کون کھڑے ہو سکتا تھا؟ ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ نے یہ فرمایا کہ کربلا اس لیے کو بیان کرے، کربلا کو شہداء واقعہ امام حسین اس لیے بیان کرے کہ لوگوں کو رلانے کے لیے، یا لوگوں کو اس لیے بیان کرے کہ لوگ روئیں، فرمایا یہ حرام ہے، کہا کہ ذکر کربلا کا، شہداء کربلا کا ذکر کیا جائے رلانے کے لیے نہیں کہ وہاں سے تیر چلے یہاں سے تیر چلے، نہیں، کربلا کا واقعہ سن کر تو یہ ہوتا کہ بندے کے اندر دلیری پیدا ہو جائے، بندے کے اندر اسلام کے چلنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، انسان کے اندر ظالم کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت پیدا ہو جائے۔ امام حسین کا واقعہ تو اس لیے تھا، امام زین العابدین جب لوٹ کر واپسی مدینے گئے، جب مدینے گئے تو وہاں ایک بندہ آ گیا، رونے لگا، کہنے لگا ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے، بڑا افسوس ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ، آپ نے فرمایا رو نہیں، رونے لگا، تو کہتے آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، امام زین العابدین نے اس طرح کر کے ہاتھوں کو کیا، ہتھکڑیاں دور گر گئی، بیڑیاں دور گر گئی، آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم مجبور ہیں؟ فرمایا نہیں، ہم مجبور نہیں، ان بیڑیوں کی کیا اوقات کہ ہمارے پاؤں میں رہیں، ہتھکڑیاں رہیں، فرمایا بات یہ ہے کہ بس ہم رب کی رضا میں راضی ہیں، ہم کس کی رضا میں؟ رب کی، ورنہ ان کی کیا ضرورت ہے کہ یہ امام حسین کی اولاد خواجہ غریب نواز اس طرح نظر کریں، جس پر نظر کریں مسلمان ہوتا جائے، 90 لاکھ غیر مسلمانوں کو مسلمان بنا دے، اور نبی کے نواسے کا غلام ان کی اولاد خواجہ غریب نواز اگر اس طرح حوض میں سے پانی بھریں تو سارا پانی ختم کر دیں، اچھا وہ اشارہ کریں بتوں کو تو بت چلنے لگ جائیں، اگر جس کے اشارے کرنے پہ بت چلنے لگ جائیں، یہ امام حسین کی اولادوں میں سے، اگر امام حسین خود دریائے فرات کو اشارہ کر دیتے اس طرف آ جاؤ تو کیا دریا فرات نہ آ جاتا؟ دریا فرات نہ آ جاتا؟ مگر آپ دیکھیے کہ تاریخ دان لکھنے والا حیران ہے کہ ہم نے دیکھا کہ شاید امام حسین اب ڈگمگائیں، 6 ماہ کا بچہ ہے، شاید اب دل ڈگمگا جائے، اور فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جانیں دیتے رہے، بچے کٹواتے رہے، ایک لمحے کے لیے بھی امام حسین نے یزیدیوں کے سامنے کو اس طرح کا کام نہیں کیا، اس طرح کی بات نہیں کی جس سے یہ لگے کہ شاید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہیں، یہ مظلوم جو ہوتا ہے وہ رو کر مانگتا ہے۔ لوگ آج اس طرح واقعہ کربلا بنا کر پیش کرتے ہیں کہ سننے کے بعد بندہ سمجھتا کہ یار بڑا ظلم تھا، بڑا مجبور تھا یہ معاملہ کربلا والوں کا، تو یعنی اس کے بعد بندے کا دل ہی نہیں کرتا کہ وہ کربلا واپسی سجائے۔ تو آج لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور
کبھی کوئی یزیدی کوئی کام کر رہا ہو، گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، حضور کی ناموس پر حملہ ہو جائے لوگ خاموش، ختم نبوت پر حملہ ہو جائے لوگ خاموش، دین اسلام میں ترمیم ہو جائے لوگ خاموش، اور زنا کے بل پاس ہو جائے لوگ خاموش، مسجدوں کے اسپیکر اتر جائے لوگ خاموش، کورونا کی آڑ کے اندر مسجدیں بند کر دی جائیں مسلمان خاموش، تو پھر بتاؤ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو ہم نے کہاں پر اپنایا، کہاں ہم نے اسلام کے لیے امام حسین کی طرح باہر نکلے؟ تو یہ امام حسین کا پیغام تھا۔ یزید چاہتا تھا کہ دین مسجد تک رہے، کیا چاہتا تھا؟ دین مسجد تک رہے، نماز پڑھا جائے، قرآن پڑھا جائے اور وہاں پر تبلیغ کی بات کی جائے۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ دین مسجد مدرسوں تک محدود رہے، باہر نہ آئے۔ امام حسین یہ چاہتے تھے کہ بازار ہو، کوچہ ہو، کورٹ کچہری ہو، عدالتیں ہوں، کوئی بھی جگہ ہو، ہر جگہ پر اگر نظام ہو تو رب کائنات کا نظام ہونا چاہیے۔ یعنی یزید دین کو محدود کرنا چاہتا تھا، امام حسین دین کو پھیلانا چاہتے تھے۔ تو کہتے جب امام حسین کا سر انور شہید ہو گیا، آپ آ رہے تھے، تو جب آ رہے تھے تو وہ ایک راہب تھا جو یہ چرچ پر بیٹھے تھے عیسائی، اس نے دیکھا قافلہ آ رہا ہے، سر جو ہے نیزوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، اس نے لوگوں سے پوچھا یہ سر کس کا ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ یہ سر جو ہے، یہ سر مسلمانوں کے نبی کے نواسے کا ہے۔ وہ حیران ہو گیا، کہا یہ لانے والے کون ہے؟ کہا یہ بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والے۔ اس نے کہا رات کا وقت ہوا، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس چرچ میں ٹھہرنا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ٹھہر جاؤ۔ اس نے جگہ دے دی، قافلے جاتے تھے جس طرح۔ اس نے کہا یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا امام حسین کا۔ اس نے کہا یہ ایک رات کے لیے مجھے ادھار دے دو گے؟ ایک رات کے لیے مجھے پیسوں پہ دو گے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے وہ دنیا دار لالچی تو تھے ہی، انہوں نے سر حسین ان کو دے دیا۔ اس عیسائی نے کیا کیا؟ اس عیسائی نے یہ کیا کہ رات کو سر لے گیا، اس نے سر انور کو دھویا، خون صاف کیا، پتھر پہ رکھا، پوری رات دیکھتا رہا، روتا رہا کہ یہ نبی کے نواسے کا سر ہے، یہ وہ نبی کے نواسے جن کا ذکر کتابوں میں۔ کہتے وہ سر کو دیکھتا رہا، صاف کیا۔ کیا دیکھتا ہے؟ جب رات دیر گزر گئی تو اس کے چرچ کے اندر جس جگہ پر اس کمرے میں سر حسین کو رکھا تھا، وہاں پر ایک عجیب سا نور اندر اترتا ہے جیسے چڑیاں اترتی ہیں۔ وہ فرشتے تھے، آتے تھے، سر حسین کا دیدار کر کے جا رہے تھے۔ کہتے صبح جب اٹھا انہوں نے سر مانگا، اس نے پیسے بھی دیے، سر بھی دے دیا، اور اسے جب صبح اٹھا تو کلمہ پڑھ کر جب وہ چلے گئے، رات کو سویا، آنکھ لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا سر حسین کا خدمت کرنے کی وجہ سے۔ اور بتایا گیا، کہا میرے نبی نے، امام حسین نے کہا کہ تم نے ہمارے سر کی تعظیم کی ہے، تم نے ہمارے نواسے کے سر کی تعظیم کی ہے، اس تعظیم کی وجہ سے اب تم ہمیں اتنا بڑا انعام دیں گے، اتنا بڑا انعام دیں گے جو کائنات کا بہت بڑا انعام۔ وہ کیا؟ کہ پہلے تم کافر تھے، اب تم کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر رہے ہیں۔ تو سر حسین کی تھوڑی دیر کو تعظیم کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرتا۔ یہ ذکر امام حسین کی محفل سجانے والوں، تم کیا سمجھتے ہو کہ امام حسین تمہیں خالی لٹا دیں گے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارگاہ میں خیرات نہیں ملے گی؟ خیرات ملے گی۔ اور آج سے تہیہ کرو کہ امام حسین کے کردار کو اپنانا ہے۔ یہ تو امام حسین نے اللہ سے کیا وعدہ پورا کیا تھا، جس طرح اللہ نے وعدہ کیا تھا کوئی ہے ایسا کہ جس کے آگ میں ڈالا جائے میری رضا میں راضی رہے؟ ابراہیم کی روح نے کہا کہ لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہے کوئی ایسا بندہ جس کی گردن پر جو ہے چھری چلائی جائے اور وہ سب کچھ برداشت کرتا رہے رب کی رضا کے لیے؟ حضرت اسماعیل کی روح نے کہا مولا میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہے ایسا کوئی جس کو میں بغیر باپ کے بیٹا دوں اور اس کے بعد لوگ اس پر طعنہ کریں، لوگ اس پر انگلیاں اٹھائیں اور میری رضا کے لیے وہ سارا کچھ برداشت کرے؟ تو اس وقت کیا ہوا؟ بی بی مریم نے روح نے کہا مولا میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہے کوئی ایسا کہ جس کو فرعون کے بادشاہ اپنے عبد خدا کا ستائے اور ان کو دریا میں اترنا پڑے، سفر کرنا پڑے، مشکلاتیں برداشت کرنی پڑے؟ کوئی ہے جو برداشت کرے میری خاطر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح نے کہا مولا میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہے کوئی ایسا کہ جس کا سب کچھ لے لیا جائے اور وہ پھر بھی میری رضا میں راضی رہے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا مولا میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہے کوئی ایسا جو میری خاطر طائف کے پہاڑوں پر پتھر کھائے اور وہ کلمہ حق بلند کرتا رہے؟ میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مولا میری روح حاضر ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کوئی ایسا جس کو بے گناہ وطن سے بے وطن کیا جائے؟ کوئی ہے ایسا
کہ جس کے بچوں کو ذبح کیا جائے؟ ہے کوئی ایسا جس کو پیاسا رکھا جائے؟ ہے کوئی ایسا جس کی گردن کو کاٹ دیا جائے؟ ہے کوئی ایسا کہ جس کے بچے اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیے جائیں اور میری رضا میں راضی ہو رہے؟ مولا حسین کی روح نے کہا مولا میں حاضر ہوں۔ یہ تو اللہ سے کیا وعدے تھے جو پورے ہو رہے تھے، ورنہ امام حسین کھڑے ہو جاتے تو ان کے سامنے کس کی ضرورت تھی کہ وہ کوئی ان کا مقابلہ کر سکے؟ اور عزیزان گرامی، امام حسین رضی اللہ عنہ سخی کتنے بڑے تھے، ان کا مقام کیا تھا؟ کہتے ہیں خطبہ دے رہے ہیں، امام حضرت عمر فاروق، امام حسین آ گئے یا امام حسن آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ ممبر جو ہے میرے نانا کا ہے۔ حضرت عمر فاروق اٹھ کر کھڑے ہو کر کہنے لگے شہزادے یہ ممبر بھی تمہارے نانا کا ہے، ہم بھی تمہارے نانا کے غلام ہیں۔ اب یہ صحابہ کی محبت۔ اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسنین کریمین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، ایک بڑھیا نے آپ کو پانی پلایا، دودھ پلایا یا پانی پلایا، آپ حج کر کے واپسی آ گئے، امام حسن گزر رہے تھے، وہ عورت جس نے آپ کو پانی پلایا تھا دیکھا کہ وہ عورت جو ہے گوبر اٹھا کر اکٹھا کر رہی تھی، ان کے علاقے میں قحط سالی ہو گئی تھی، وہ اس کو اکٹھا کر کے بیچ کر اپنی روزی روٹی کا انتظام کر رہی تھی۔ امام حسن کی نظر پڑ گئی، آپ نے فرمایا اماں تم وہی ہو نا جب ہم حج کرنے کے لیے جا رہے تھے جس نے ہمیں پانی پلایا؟ اب قافلے تو بہت جاتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا میں نے نہیں پہچانا۔ امام حسن نے فرمایا تم نے نہیں پہچانا مگر ہم نے تم کو پہچان لیا ہے، چھوڑو اس کو، رکھو میرے ساتھ چلو۔ امام حسن اس کو اپنے ساتھ لے کر گئے، 1000 بکریاں عطا فرمائی، 1000 بکریاں، 1000 درم وہ سونے کے جو ہوتے ہیں وہ آپ کو عطا فرمائے۔ وہ بڑی خوش ہو گئی، اب اس کو لے کر اپنے بھائی امام حسین کے گھر پہ گئے، کہا بھائی حسین دیکھو یہ کون آیا؟ کہا یہ وہی عورت ہے جس نے ہمیں پانی پلایا تھا۔ تو کہتے ہیں امام حسین نے بھی اس کو 1000 بکریاں اور 1000 دینار سونے کے درم اس کو دیے۔ اب اندازہ کریں 1000 بکریاں، 1000 دینار سونے کا کتنے ہوں گے؟ پھر عبداللہ بن جعفر کو لے کر گئے جس کو حضور نے فرمایا کہ میرے بعد سب سے بڑا کوئی سخی ہے، دنیا کا بہت بڑا سخی عبداللہ بن جعفر کو کہا، اس کو لے کر گئے۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے 2000 بکریاں اور 2000 درم سونے کے اس اماں کو عطا فرمائے۔ کہتے اماں جب مدینے میں داخل ہوئی تھی ان سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں تھا، اور جب مدینے سے واپسی جا رہی تھی ان سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں تھا۔ یہ اتنا نوازتے ہیں، اتنا دیتے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کی محفل میں آنا، کربلا کا پیغام یہی تھا آخر کے اندر بھی کہ امام حسین نے اسلام کے لیے جان دی۔ کس کے لیے؟ اسلام کی سربلندی کے لیے جان دی، اور آپ نے آخری وقت بھی سجدہ کیا، آپ نے نماز پڑھی، قرآن پڑھا، آپ کو قرآن پسند تھا۔ یزید سے آپ کی جنگ اس وجہ سے تھی کہ وہ زانی تھا، شرابی تھا، بدکار تھا۔ میں نے رات بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ وہ کیا کرتا تھا، گانے سنتا تھا اور وہ مجرے دیکھتا تھا، یعنی وہ کام کرتا تھا جو اسلام سے ہٹ کر تھے، اسلام سے ٹکر لینے والے تھے۔ تو آج ہمارا کیا کام ہے بتائیے؟ آج ہم قرآن زیادہ سنتے ہیں یا گانے زیادہ سنتے ہیں؟ ہماری شادیوں میں زیادہ گانے بجائے جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے موبائلوں کے اندر اسٹیٹس پہ قرآن کی تلاوت زیادہ لگی ہوئی ہوتی ہے یا گانے زیادہ لگے ہوئے ہوتے ہیں؟ تو آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں تو پھر ہمیں ہر اس چیز کو ختم کرنا ہوگا، اس چیز کو چھوڑنا ہوگا جو امام حسین کو پسند نہیں تھی۔ ورنہ امام حسین کے سامنے یزید آ جائے، کون آ جائے؟ یزید آ جائے، اور یزید اسلام کے خلاف ہو، طاقتور ہو، امام حسین اس کے سامنے کے کھڑے ہو جائے، اس سے کبھی سلو نہیں کی تھی، اس کو پسند نہیں کیا تھا۔ تو آج ہم کردار یزیدی کا اپنائیں، گانے سنیں، شرابیں پئیں، نمازیں چھوڑیں، قرآن سے دور ہو جائیں، بدکاریاں کریں اور ظالم لوگوں کے ساتھ ان کی حمایت کریں، اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ امام حسین ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ امام حسین نے تو کل قیامت کے دن کہنا جاؤ بابا، جن کا تو نے کام کیا، جس کے تو نقش قدم پر چلا، جس کے تو پیچھے چلتا رہا، فرمایا جاؤ اسی کے پاس جاؤ۔ تو بتاؤ پھر اس وقت ہم کہاں جائیں گے؟ کیا یزید کے پاس جانا ہے یا کل قیامت کے زمانے میں امام حسین کے پاس جانا ہے؟ تو امام حسین کے پاس جانا، تو پھر امام حسین نے جس کے لیے جان دی وہ کام کرنا ہے۔ آج بھی لوگ دیگ تو بنا دیتے ہیں، پانی تو بنا دیتے ہیں، بریانی تو کھلا دیتے ہیں، مگر آج بھی دین کے لیے کھڑے ہونے کی بات آئے تو یقین کرو دیگیں بچ جائیں گی، بریانیاں اور شربت تو بچ جائیں گے، مگر میدان میں کھڑے ہونے والے نظر نہیں آئیں گے۔ تو اگر ہم بچپن سے کربلا سنتے آ رہے ہیں، ذکر امام حسین، شہادت امام حسین سنتے آ رہے ہیں، اور 30 40 سال 40 محفلیں سننے کے بعد بھی اگر ایک بھی حسینی پیدا نہ ہوا تو اس سے پتہ یہ چلا کہ پھر ہم نے مقصد حیات امام حسین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔
فلسفہ امام حسین کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ امام حسین چاہتے کیا تھے۔ امام حسین تو یہ چاہتے تھے کہ ظالم کو ہٹایا جائے، حق کو لایا جائے اور حق کو غالب کیا جائے، دین اسلام کو غالب کیا جائے، چاہے اس کے لیے کتنی بڑی جان کیوں نہ، قربانی کیوں نہ دینی پڑے، جان کیوں نہ دینی پڑے، سب کچھ دے دینا، مگر کیا کرنا؟ اسلام کو غالب رکھنا۔ تو آج ہم عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم کسی ظالم کی حمایت نہیں کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ امام حسین نے پیغام دیا کبھی بدکار کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور امام حسین سے جو ووٹ مانگا تھا نا، کس نے؟ یزید کہتا بیعت کا نا ووٹ ہوتا، مجھے ووٹ دے دو، میری حمایت کر دو تو ہم آپ کو سب کچھ دے دیں گے۔ تو پتہ چلا کہ سب کچھ مل جائے مگر ظالم ہو، زانی شرابی ہو، امام حسین نے بتا دیا اس کے ساتھ کھڑا نہ ہو، اور سب کچھ چھوٹ جائے، سب کچھ چلا جائے، ظالم کو ووٹ نہ دینا، حق کے ساتھ کھڑے رہنا، اللہ تعالیٰ تمہیں سب کچھ عطا فرما دے گا۔ دیکھو امام حسین کل بھی زندہ تھے، امام حسین آج بھی زندہ ہیں، اور امام حسین قیامت تک زندہ، اور قیامت کے اندر بھی جنت کے نوجوانوں کے سردار کون ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ تو جنت کے شہزادے تھے، وہ تو مالک تھے، یہ تو قربانی تھی، ایک وقت تھا، اس سے کو انہوں نے اس پر عمل کر کے ثابت قدمی کے ساتھ دکھا دیا، اور ہمارے لیے مثال قائم کر کے دکھا دی کہ لوگوں دیکھو دین کے لیے کس طرح کھڑے ہوا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، یہ دونوں ساتھ ہوں گے، قرآن اہل بیت سے الگ نہیں ہوگا اور اہل بیت قرآن سے الگ نہیں ہوں گے۔ جہاں ایک دوسرے سے الگ ہو جائے تو سمجھنا، اگر کوئی کہے کہ میں اہل بیت ہوں قرآن سے دور ہو تو سمجھ لینا وہ اہل بیت ہی نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت سے قرآن کبھی الگ ہوگا ہی نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ تو قرآن پہ عمل، قرآن پڑھو اور سمجھنا کیسا قرآن تھیوری ہے اور عمل کیسے کرتے ہیں وہ امام حسین کی سیرت کو دیکھو، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ میں زندگی بھر قرآن پڑھتا رہا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، دین سمجھ میں نہیں آیا، مجھے دین تب سمجھ میں آیا کہ جب میں نے واقعہ کربلا کو پڑھا، پھر مجھے پتہ چلا جو قرآن جو کہتا ہے اس پر عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جن بچوں نے، جن دوستوں نے ذکر امام حسین کی محفل کو سجایا، اللہ ان کو دارین کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے ہر چیز قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔